بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 20. جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، تشبیہ سے متعلق جو مختلف قسم کی تقسیم بندیاں تھیں وہ بھی اس باب میں مکمل ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ تشبیہ دینے کا فائدہ کیا ہے، تو فوائد التشبیہ کے نام سے بھی بحث اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی. یہاں پر صاحب کتاب ایک عنوان لے کر آئے ہیں، التشبیہ علی غیر طرقہ الاصلیہ، اور اس عنوان کے تحت پھر صاحب کتاب دو قسمیں تشبیہ کے اور لے کر آتے ہیں. اس عنوان کو آپ اس طرح سمجھیں آسانی سے کہ ایک دفعہ عمومی طور پر تشبیہ لانے کا جو انداز ہوتا ہے اس کو دیکھ کر تشبیہ کو تقسیم کیا گیا، جو کہ پہلی قسم کی تقسیم بندیاں تھیں. یا تشبیہ کی جو معروف و مشہور تقسیم بندی ہے، اس کے علاوہ بھی تشبیہ کے دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک غیر معروف تقسیم بندی بھی تشبیہ کی موجود ہے. التشبیہ علی غیر طرقہ الاصلیہ، یعنی ایک تو وہ بنیادی طریقے ہیں، بنیادی تقسیمات ہیں کہ جن کے تحت تشبیہ کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہ اصل ہیں کہ جن کے تحت تشبیہ لایا جاتا ہے. اور ایک دفعہ علی غیر طرقہ الاصلیہ، یعنی غیر معروف طریقے سے تشبیہ کا لانا. تشبیہ کے دو غیر معروف طریقے. آپ ایک چیز کا دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عمومی طریقہ ہوتا ہے جس طریقے پر بالعموم عرف میں تشبیہ لایا جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ ایک چیز کا دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ عرف میں بالعموم اس انداز سے تشبیہ نہیں لایا جاتا، لیکن آپ لے کر آ رہے ہیں. تو اب اس طرح بھی دو تقسیم بندیاں ہیں، دو قسمیں ہیں تشبیہ کے جو کہ غیر معروف ہیں. تو یہ جو التشبیہ علی غیر طرقہ الاصلیہ کی جو بحث ہے، اس میں وہ دو قسمیں بیان کریں گے صاحب کتاب کہ جو غیر معروف ہیں، تشبیہ کے وہ طریقے کہ جو غیر معروف ہیں. التشبیہ علی غیر طرقہ الاصلیہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشبیہ کو اس انداز سے نہیں لایا جاتا جو معروف ہے، یعنی تشبیہ لانے کے جو معروف طریقے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی پر تشبیہ کو نہیں لایا جاتا بلکہ ان سے ہٹ کر لایا جاتا ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے تشبیہ ضمنی، اور دوسری قسم ہے تشبیہ مقلوب. تشبیہ ضمنی کا مطلب کیا ہے؟ تشبیہ ضمنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کا جو معروف طریقہ ہے، اس طریقے سے جب تشبیہ نہ لائیں بلکہ فقط ایک اشارہ ہو. یعنی آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ تو دی ہے، لیکن آپ جو سٹرکچر استعمال کر رہے ہیں وہ تشبیہ کا نہیں ہے. آپ تشبیہ تو دے رہے ہیں لیکن تشبیہ کا انداز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فقط آپ اشارہ کر رہے ہیں بس. اور معنی سے معلوم ہو جائے کہ یہاں پر ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی ہے. ایک دفعہ ہے کہ کلام کے سٹرکچر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر تو ایک چیز کا دوسری چیز سے تشبیہ ہے. ایک دفعہ ہے کہ آپ کلام کا سٹرکچر جو ہے وہ تشبیہ کے قواعد کے مطابق نہیں لے کر آتے. آپ کا جو سٹرکچر ہے وہ تشبیہ والا نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فقط
اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف، آپ کے اس کلام کے معنی سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہاں پر اس کلام میں ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دی ہے۔ مثلا آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، فعل امر کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امر کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، نہیں کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، خبر کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، خبر دینے کا، آپ نے کسی کو خبر دینا ہو تو اس کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مثلا نفی کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، تو کلام میں ہر قسم کے کلام کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، تو جس کلام میں تشبیہ ہوتا ہے اس کا بھی اپنا ایک سٹرکچر ہے۔ کبھی کبھار آپ کیا کرتے ہیں، اس سٹرکچر کو لے کر نہیں لاتے اور آپ تشبیہ کا فائدہ وہاں سے اٹھاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کلام میں امر کو لے کر نہیں آتے لیکن امر کا فائدہ آپ کلام سے لے رہے ہوتے ہیں۔ صیغہ بظاہر وہ مثلا مضارع کا ہوتا ہے لیکن فائدہ امر کا دے رہا ہوتا ہے، یعنی سٹرکچر مضارع کا ہے، معنی امر کا دے رہا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہے کہ بظاہر تو آپ کو تشبیہ کی سٹرکچر نظر نہیں آ رہی، لیکن ہاں اس کلام سے آپ تشبیہ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سمجھ کہاں سے آئے گا، پتہ کہاں سے چلے گا؟ معنی سے معلوم ہو جائے گا، ہاں یہ تو یہاں پر تو تشبیہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تشبیہ ضمنی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ادات تشبیہ نہ ہونے کی وجہ سے تشبیہ نہیں بلکہ تشابہ کا فائدہ دیتا ہے۔ تشبیہ ضمنی میں کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ ضمنی میں عادات نہیں ہوتے، ساتھ یہ کہ سٹرکچر بھی تشبیہ والا نہیں ہوتا۔ اب ایک یہ کہ عادات نہیں ہوتے اور ایک یہ کہ سٹرکچر بھی تشبیہ والا نہیں ہوتا، تشبیہ مؤکد میں بھی عادات تشبیہ نہیں ہوتے۔ ہم نے ایک تقسیم بندی کی تھی کہ ادوات تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم، تو دو قسمیں کی تھیں، تشبیہ مرسل جس میں ادوات تشبیہ ہو، تشبیہ مؤکد کی جس میں ادوات تشبیہ نہ ہو۔ اب تشبیہ مؤکد میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر فقط ادوات تشبیہ نہیں ہوتے، باقی سٹرکچر تشبیہ والا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سٹرکچر بھی ٹوٹ جاتا ہے، تشبیہ کا سٹرکچر بھی نہیں رہتا۔ مثلا زید کل اسد، یہ تشبیہ مرسل ہے، تشبیہ کا سٹرکچر ہے۔ اچھا، آپ نے کاف کو ہٹا دیا، ادوات تشبیہ میں سے یہاں پر کاف آیا ہوا ہے، اس کو آپ نے ہٹا دیا، تو ہٹاؤ زید اسد، زید شیر ہے، زید اسد، آپ نے کہا کہ زید شیر ہے، لیکن سٹرکچر تشبیہ والا ہی ہے نا، عرف میں اس انداز سے تشبیہ لایا جاتا ہے۔ ہاں آپ نے فقط یہ کیا کہ درمیان میں سے کاف کو ہٹا دیا، باقی تو زید اسد کا مطلب ہی ہے کہ زید شیر ہے۔ لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اصلاً وہ سٹرکچر ہی تشبیہ والا نہ رہے، آپ کو بظاہر ایک عام جملہ لگتا ہے، زید اسد کی طرح بھی نہیں ہے، لیکن اس کا جو معنی و مفہوم ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر تو تشبیہ ہے۔ مثلا ایک شعر بطور مثال یہ لوگ بھی لے کر آئے ہیں، خسیس انسان یا جو پست انسان ہے وہ کبھی کبھار کہا جاتا ہے نا، پست انسان اور خسیس انسان جو ہے اس پر بے عزتی کا اثر نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ پست انسان پر بے عزتی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بھلا جو مردہ ہوتا ہے، مردے کو زخم لگانے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب بظاہر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک عام بات ہے، ایک عام سی بات ہے، لیکن یہ نہیں، یہاں پر تشبیہ ہے، یہاں پر تشبیہ دی ہے کس کی؟ پست انسان کی، مردے سے، کہ جس طرح مردے کو زخم لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی طرح پست انسان کو بے عزتی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جس طرح اسی طرح اس طرح کوئی چیز اس میں نہیں ہے، یعنی نہ تو ادوات و تشبیہ ہے نہ سٹرکچر یہ تشبیہ والا ہے۔ سٹرکچر تشبیہ والا نہیں ہے، عام جملہ ہے، بس عام جملہ ہے، پہلے ایک بات یعنی ایک جملہ مکمل ہو گیا، پھر دوسرا جملہ مکمل ہو گیا، اب ہمیں یہ دو عام جملے نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے درمیان تشبیہ موجود ہے۔
اچھا، ان کے درمیان فرماتے ہیں کہ ادوات تشبیہ نہ ہونے کی وجہ سے تشبیہ نہیں بلکہ تشابہ کا فائدہ دیتے ہیں. ایک دفعہ ہے تشبیہ اور ایک دفعہ ہے تشابہ. تشبیہ اور تشابہ میں فرق ہے. تشبیہ میں بھی مبالغہ ہے کم، لیکن جب آپ کسی چیز کو تشابہ کی حد تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر اس سے مبالغہ اور بڑھ جاتا ہے. تشبیہ مؤکد میں بھی انتہا درجے کا یعنی تشابہ کی حد کا مبالغہ ہوتا ہے، تشابہ کے قریب قریب. آپ ایک دفعہ کہتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں مثلا زید اسد، زید شیر ہے. تو کیا ان دونوں میں فرق نہیں ہے؟ ہاں، ان دونوں میں فرق ہے. زید کالاسد میں اتنا مبالغہ نہیں ہے، زید اسد میں مبالغہ زیادہ ہے، انتہا درجے کا مبالغہ ہے. اب تشابہ کا مطلب کیا ہے؟ تشابہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مبالغہ نہیں کر رہے بلکہ آپ واقع میں حقیقت میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دے رہے ہیں. آپ مشبہ کو مشبہ بہ کی طرح قرار دے رہے ہیں. تشابہ یا تماثل، ٹھیک ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ لغوی جسے کہتے ہیں، لغت میں تشبیہ کا جو مطلب ہے تشابہ تماثل، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا. تشابہ یعنی آپ جو مشبہ ہے اس کو آپ مشبہ بہ کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. آپ مشبہ بہ کا اگر مثال دینا چاہیں کہیں پر، وہاں پر آپ مشبہ کا مثال اس لحاظ سے دے سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک مثال دیتے ہیں، انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. جیسے مثلا زید، عمر، بکر. اب یہاں پر اس مثال میں زید، عمر، بکر آیا ہوا ہے. یہ زید، عمر، بکر یہ آپس میں کیا ہیں؟ کیا یہ آپس میں مشبہ بہ ہے؟ یہ آپس میں مشبہ بہ نہیں ہے، یہ مساوی ہے. آپ زید کی جگہ پر عمر رکھ سکتے ہیں، عمر کی جگہ پر بکر رکھ سکتے ہیں. ان کے درمیان تشابہ موجود ہے، تساوی موجود ہے، آپس میں بالکل مساوی ہیں، تماثل موجود ہیں. تشابہ یعنی دونوں اس صفت میں مساوی ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں، نہ کہ مشبہ بہ کے ذریعے مشبہ میں موجود صفت کی وضاحت ہو رہی ہے. تشابہ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ مشبہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ذریعے سے اس میں جو صفت ہوتا ہے اس کی آپ وضاحت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے وہ صفت اس میں موجود ہے بعینہ، اسی طرح واقع میں اس میں بھی موجود ہے بغیر کسی مبالغے کے. اب جہاں پر اس طرح موجود ہیں نہیں، لیکن پھر بھی آپ اس انداز سے فرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی بغیر کسی مبالغے کے ویسا ہی موجود ہیں، تو یہ مبالغے کی انتہا ہے. لہٰذا یہ مبالغے کی انتہا ہے تو یعنی بظاہر تو یہ تشابہ ہے، لیکن حقیقت میں کیونکہ یہ تشبیہ ہے، لیکن تشبیہ کو آپ نے تشابہ کی حد تک پہنچایا ہوا ہے، لہٰذا اس کو ہم تشبیہ کے یعنی تشبیہ کے ضمن سے نکال تو نہیں سکتے، تشبیہ کے ضمن میں ہی یہ آئے گا. اور یہاں پر تشبیہ ہمیں معنی اور مطلب سے سمجھ میں آتا ہے، اسٹرکچر تشبیہ کا نہیں ہے، لیکن تشبیہ تو پھر بھی ہے، لہٰذا اس کو تشبیہ ضمنی کہا گیا ہے. لیکن یعنی ضمن میں جو معنی ہے، جو مطلب ہے، وہاں سے ہمیں تشبیہ سمجھ میں آ رہا ہے، اسٹرکچر تشبیہ کا نہیں ہے. ایک اور ہے تشبیہ مقلوب. تشبیہ مقلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور مشبہ بہ کو مشبہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے. تشبیہ مقلوب میں مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، یعنی بالعموم مشبہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد مشبہ بہ آتا ہے. لیکن اس میں الٹ کیا جاتا ہے، مشبہ بہ کو پہلے لایا جاتا ہے جبکہ مشبہ کو بعد میں لایا جاتا ہے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ متکلم سامع کو یہ بتا سکے کہ صفت مشبہ میں مشبہ بہ کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے. البتہ یہ فقط مبالغے کی بنا پر ادعا کی حد تک ہوتا مبالغے کی حد تک ہے، لیکن لایا اس طرح جاتا ہے گویا کہ یہ صفت تو مشبہ میں اور زیادہ موجود ہے، مشبہ بہ کی نسبت بھی زیادہ موجود ہے. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، آپ کسی سے کہیں کہ سورج آپ کے چہرے کی طرح ہے. اکثر تو چہرے کی تشبیہ دی جاتی ہے سورج کے ساتھ، چہرے کو سورج کو مشبہ بہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے کیا کہا؟ سورج آپ کے چہرے کی طرح ہے. سورج کو آپ نے مشبہ قرار دیا، چہرے کو مشبہ بہ قرار دیا.
کیا واقعی نہ صحیح ہے؟ نہیں، مبالغے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. ہاں، فائدہ اس میں مشبہ بہ کو پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس بارے میں. عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. التشبیہ علی غیر طرقہ الاصلیہ، تشبیہ لانے کے غیر معروف طریقے. وہ علی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں. الاول التشبیہ الضمنی، پہلے کو تشبیہ ضمنی کہا جاتا ہے. وہ تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ بل یلمح المشبہ والمشبہ بہ ویفہمان یا یلمح ويفهمان من المعنى ويكون المشبه به دائما برهانا على إمكان ما أسند إلى المشبه. فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی دوسری چیز سے کلام میں تشبیہ تو دی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا اس میں مشبہ اور مشبہ بہ کی جو صورت و شکل ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی. یعنی کلام میں مشبہ اور مشبہ بہ تو لایا جاتا ہے، لیکن اس انداز سے نہیں لایا جاتا کہ جس انداز سے بالعموم مشبہ اور مشبہ بہ کلام میں لایا جاتا ہے. صورت تشبیہ کی نہیں ہوتی، معنی تشبیہ والا ہی ہوتا ہے، بلکہ مشبہ اور مشبہ بہ کی طرف فقط اشارہ کیا جاتا ہے. ہمیں معنی سے ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر تشبیہ موجود ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مشبہ بہ ہوتا ہے یہ دلیل ہوتا ہے. ہمیشہ یہ مشبہ بہ جو ہے یہ دلیل ہوتا ہے اس چیز پر جس کا اسناد مشبہ کو دیا گیا ہے، یعنی اس وصف کے امکان پر یا اس وصف کے فرض کریں وجود پر ایک دلیل ہوتا ہے کہ جس کی نسبت مشبہ کو دی ہے، یا خود مشبہ پر. مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کقول المتنبی، جس طرح کہ متنبی کا شعر ہے، من یہن یسہل الہوان علیہ ما لجرح بمیت ایلام. جو ذلیل ہے ذلت و رسوائی اس پر آسان ہوتی ہے، مردے کو زخم لگانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اب یہاں پر دیکھو، من یہن یسہل الہوان علیہ، جو ذلیل ہے اس پر جو بے عزتی ہے یا مثلا جو رسوائی ہے وہ اس پر آسان ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ ایک جملہ ہے، اور پھر مال جرح بمیت مثلا اعلام، یہ ایک دوسرا جملہ ہے. مشبہ اور مشبہ بہ کے انداز سے کلام کو لے کر نہیں آئے، لیکن یہاں پر معنی سے پتہ چل جاتا ہے. یہاں ایک ذلیل شخص کی تشبیہ دی ہے مردے سے. اے ان الذی اعتاد الہوان یسہل علیہ تحملہ ولا يتعلم له وليس هذا الادعاء باطلا لأن الميت اذا جرح لا يتعلم. فرماتے ہیں کہ مثلا اس شعر میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو ذلت و رسوائی کے ساتھ عادی ہوتا ہے تو ذلت و رسوائی سے اس ذلت و رسوائی کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی، اس کو تکلیف نہیں پہنچتا. جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے. ہیہات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. حضرت محمد علیہ السلام نے بھی یہ نعرہ لگایا یزید کے خلاف کہ ذلت ہم سے دور ہے، ہیہات منا ذلہ. جب ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام صلی اللہ علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بیعت نہیں ہو سکتی. ہیہات منا ذلہ، ذلت قبول نہیں ہے. عزت کا راستہ قبول ہے، بے شک موت ہو کوئی مشکل نہیں، ذلت قبول نہیں. لیکن جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے بیعت کر لی یزید کی اور ذلت کے راستے کو اختیار کیا، تو ذلت کا راستہ قبول کرتے ہیں ذلیل لوگ، لیکن عظیم لوگ قبول نہیں کرتے. اور ابھی کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ وَلَيْسَ هَذَا الْإِدْعَاءُ بَاطِلًا. اب یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ جو ذلت و رسوائی ہے، جو ذلیل لوگ ہوتے ہیں وہ ذلت و رسوائی کو کوئی مشکل چیز نہیں سمجھ لیتے،
قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل چیزیں نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی یہ تکلیف دہ نہیں ہوتی. اب اس کے اوپر بطور دلیل لے کر آئے ہیں کہ میت جو ہے اس کو بھی ضرب لگانے سے یا اس کو بھی کوئی زخم لگانے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، تو اس طرح جو ہے ذلیل لوگوں کو بھی ذلت و رسوائی سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. مشبہ بہ کوئی قسم کا دلیل بنا ہوا ہے. وقع قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا شعر بھی ہے. اعلیٰ، ایک اور شعر کو بطور مثال لے کر آئے ہیں. اعلیٰ فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قنة الجبل، جو بلند ہے اس کے ہاتھ میں مال ٹھہرتا نہیں ہے، اور کیسے پہاڑ کی چوٹی مال کو روکے گی. فالمشبہ هو الهيئة الحاصلة من تعثير العلو في الفقر، والمشبہ به هو الهيئة الحاصلة من تعثير ارتفاع قنة الجبل في فقده للماء. اب یہاں پر آپ دیکھیں اس مثال میں، یعنی جو بلند ہے اس کے ہاتھ میں مال ٹھہرتا نہیں ہے، جو بے شک جو بھی ہو، فقر و فاقہ ہو، جو بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ انفاق کرتا ہے جو بلند لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اور کیسے پہاڑ کی چوٹی مال کو پانی کو روکے گی. اب یہ سٹرکچر تشبیہ کا نہیں ہے بظاہر، ایسا نہیں ہے کہ فقط کافی تشبیہ درمیان میں نہیں ہے، مثلا ادوات تشبیہ میں سے کوئی نہیں ہے، نہیں، یہ سٹرکچر ہی تشبیہ کا نہیں ہے. بس ایک بات ہے، پھر اس کے بعد دوسری بات ہے، لیکن دوسری بات کو پہلی بات پر ایک قسم کا دلیل بنا کر، اور معنی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر تو ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دی ہے. وفي ذلك تلمیح بالتشبیہ فی غیر صراحۃ، اس میں کیا ہوتا ہے تشبیہ ضمنی میں؟ تشبیہ ضمنی میں ایک اشارہ ہوتا ہے فقط، یعنی کلام کے ضمن میں تشبیہ ہوتا ہے، کلام کے بالکل متن میں نہیں ہوتا، متنی کلام میں نہیں ہوتا، معنی میں ہوتا ہے، فقط ایک اشارہ سا ہوتا ہے تشبیہ کی طرف. ولیس علی صورۃ من صور التشبیہ المعروفہ، تشبیہ کی جو معروف و مشہور طریقے ہیں ان پر نہیں ہوتا، اس طریقے سے، اس انداز سے، اس صورت سے یہ تشبیہ نہیں ہوتی. بل انه یوہم التشابہ الذی یقتضی التساوی بترک الادات، بلکہ یہاں پر تشابہ کا وہم ہوتا ہے، تشابہ کا وہم کرتا ہے متکلم، اور مخاطب کو بھی یہ سمجھاتا ہے کہ تو بالکل ایک جیسے ہیں. تشابہ یعنی تساوی، بالکل ایک جیسے ہیں. بترک العادات، کیونکہ یہاں پر عادات نہیں ہیں. جب عادات نہیں ہیں تو تشابہ. تشبیہ موقت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عادات کو اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ سمجھا سکیں کہ یہ تو بالکل مشبہ اور مشبہ بہ تو بالکل ایک جیسے ہیں. جب یہ صورتحال ہو کہ تشبیہ کا سٹرکچر بھی درمیان میں نہ ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ مبالغہ ہو گیا، کہ پھر تو مشبہ بہ کو باقاعدگی سے ایک دلیل بنایا جاتا ہے اپنے دعویٰ پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.